حالت روزہ میں اگر کوئی گناہ صغیرہ کرتا ہے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ دیکھیے، روزے کا اصل مقصد ہے، روزے کی اصل روح اور اسپرٹ یہ ہے کہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، یہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی روح کو اجاگر کیا جائے، خوف خدا اور للہیت کو بیدار کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی گناہ سے نہیں بچتا ہے، اگرچہ کہ صغیرہ کیوں نہ ہو، گناہ تو گناہ ہے، گناہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ صغیرہ بھی صغیرہ ہونے کی وجہ سے اس کو معمولی اور ہلکا سمجھ کر کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے گناہ صغیرہ کی وجہ سے پکڑ میں آ جائے، تو اسی لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الصیام جنۃ فاذا صام احدکم فلا یرفث ولا یجہل۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا، تو صحیحین میں یہ روایت ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ڈھال ہے، ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ ڈھال ہے، ایک تو یہ کہ دوزخ کی آگ سے آپ کو بچانے والی ڈھال ہے، اس کے علاوہ روزہ ڈھال ہے، یعنی آپ کو دنیا میں گناہوں سے بچانے والی ڈھال ہے۔ روزے کا عنوان جیسے ہی آپ ذہن میں یہ طے کر لیے کہ میں آج روزہ ہوں، تو آپ جیسے اپنے حلال لقمے سے بچ جا رہے ہیں جو آپ کا حلال ہے، آپ اپنے جائز حقوق سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیتے ہیں، تو پھر تو جو چیزیں شریعت میں حرام ہیں اس سے تو آپ کو بدرجہ اولا رکنا چاہیے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو تم میں سے روزے دار ہو اس کو نہ کوئی فسق و فجور کا کام کرنا چاہیے، نہ کوئی جہالت اور بد سلیقگی اور بیہودگی کے کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث موقوف ہے کہ فَإِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ۔ جب تم روزے سے رہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ تمہارے کان اور تمہاری نگاہ اور تمہاری زبان یہ سب کچھ جھوٹ اور دیگر سارے محرمات شریعت اور منکرات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔